10ویں جماعت کے بچوں، آپ کا معلم محمد اشرف وانی آپ کے لیے ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم عرش صحابی کی 2 غزلوں کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ یہ غزلیں آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 146 اور 147 پر درج ہیں۔ ہم پہلی غزل کو لیتے ہیں جس میں کل 5 اشعار ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، دروازہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ عرش ان کے جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ نمبر 1، پہلا شعر۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ زخم دل بمعنی دل پر لگا ہوا زخم، مراد غم، رنج، دکھ، تکلیف، ٹھیک ہے، پریشانی، اسے ہم لیتے ہیں زخم دل، ہم اسے کہتے ہیں۔ تر و تازہ بمعنی تازہ۔ تو میرے پیارے بچوں، مطلب کہ اس شعر میں یعنی غزل کے اس پہلے شعر میں شاعر یعنی عرش صحابی نے اپنی زندگی کو دکھوں کی کہانی قرار دیا ہے، دکھوں کی داستان قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ زندگی نے مجھے اتنے دکھ اور درد دیے جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، جن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ان دکھوں نے میرے دل کو اس قدر چور چور کر دیا، ان دکھوں نے میرے دل کو اس قدر ایذا پہنچائی کہ ہر ایک زخم اب بھی تر و تازہ ہے۔ یعنی کہ جو بھی دکھ مجھے زندگی میں ملے ہیں وہ سارے کے سارے دکھ مجھے اب بھی یاد ہیں۔ گویا کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جس زندگی میں میں نے قدم رکھا، جس ماحول میں نے قدم رکھا، تو وہ سارا کا سارا ماحول غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بھرا پڑا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی زندگی میں حد سے زیادہ غم اٹھانے پڑے، حد سے زیادہ دکھ اٹھانے پڑے، رنج اٹھانے پڑے، اور اتنے اٹھانے پڑے کہ ان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چاہے کہ میں شاعر کے دکھوں کا شمار کروں تو نہیں کر سکتا ہے، ان کا کاؤنٹ کروں نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیوں فرماتے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان دکھوں نے، ان غموں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی کہ ہر ایک تکلیف مجھے آج بھی اب بھی برابر یاد ہے۔ دوسرا شعر۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، دروازہ نہ تھا۔ حصار بمعنی احاطہ، گھیرا، یا 4 دیواری کو بھی حصار کہتے ہیں، شہر پناہ کو بھی حصار کہتے ہیں، قلعہ کو بھی حصار کہتے ہیں۔ ارے بچوں، اس دوسرے شعر میں حصار ذات ایک مرکب لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے شاعر کی مراد اپنی ذات ہے، یعنی اپنے وجود کے خول میں قید ہو جانا ہے۔ یعنی انسان اکثر جب اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا، تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں کھو جاتا ہے۔ پھر ارد گرد ہونے والے ناپسندیدہ واقعات اسے متاثر نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو شاعر ہے نا، وہ چاہتا ہے
کہ میں ان حالات کو سنواروں، اس ماحول کو سنواروں، اس کو ٹھیک کروں، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس ماحول کو ٹھیک نہیں کر پاتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ماحول سے فرار حاصل کرے، اس ماحول سے نکلے اور اکیلے میں، تنہائی میں کہیں بیٹھے، تاکہ اس غلط ماحول کا، اس برے ماحول کا اثر مجھ پر نہ ہو۔ لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ نہیں جی، میں اس ماحول سے باہر بھی نہیں چلا جا سکتا ہوں، کیونکہ باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے۔ مکان کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو باہر نکلنے کے لیے دروازہ ہوتا ہے، کھڑکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قلعے میں ہوتے ہیں تو باہر نکلنے کے لیے گیٹ ہوتا ہے، بڑا گیٹ، بڑا سا گیٹ ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس ماحول میں میں رہتا ہوں، تو اس ماحول سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے مجھے اسی ماحول میں رہنا پڑے گا، مجھے اسی ماحول میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ میرے بچوں، کتنا خوبصورت شعر ہے یہ، پوری کی پوری غزل خوبصورت ہے، لیکن یہ شعر دیکھیے آپ، کتنا خوبصورت ہے کہ زندگی ایک ایسی قید ہے جس میں انسان عمر بھر قیدی بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ قید میں جو قیدی ہوتا ہے وہ وہاں بند، اس کو وہاں بند کیا جاتا ہے، تو پھر جو گیٹ ہوتا ہے اس پر تالے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ قیدی جو ہے یہ باہر نہ نکل سکے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو زندگی ہے ایک قید ہے جس میں انسان قیدی بن کر رہ جاتا ہے، ہاں، اور وہ قید سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ یہی میرا حال بھی ہے کہ میں ساری عمر اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قیدی بن کے رہا بس، اور جب بھی باہر نکلنا چاہا، جب بھی میں اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا چاہا تو مجھے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ گویا کہ پیارے بچوں، اس شعر کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ شاعر اصل میں اپنی ذات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی اپنے وجود کے خول میں جو شاعر قید ہے، اسی سے شاعر کی مراد یہاں حصار ذات ہے۔ حصار ذات یعنی اپنی ذات، اپنے وجود کے قید میں اپنے وجود کے خول میں قید ہو جانا، بند ہو جانا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اصل مطلب، اس کی بنیاد کیا ہے اصل میں؟ یعنی انسان جب اپنے ارد گرد پھیلے ماحول کو پسند نہ کرنے کے باوجود بدل نہیں سکتا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، برا ماحول ہے، غلط ماحول ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کو انسان چاہتا ہے کہ میں اس ماحول کو ٹھیک کروں، اس ماحول کو صحیح ڈگر پر لا کر کھڑا کروں، لیکن جب کوشش کرنے کے باوجود وہ اس ماحول کو ٹھیک نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس ماحول سے اب فرار حاصل کروں، اس ماحول سے اب باہر نکلوں، اس ماحول سے اب بھاگ جاؤں۔ ہاں، پھر کیا کرتا ہے؟ تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ انسان اپنے آپ میں کھو جاتا ہے، اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ارد گرد جو ہونے والے ناپسندیدہ واقعات ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس بندے کو، اس انسان کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں اس خوبصورت شعر کے ذریعے سے عرش صہبائی، ایک اور شعر، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ نمایاں بمانی ظاہر، عیاں، آشکارا، تہذیب کے معنی آراستگی، صفائی، اصلاح، شائستگی، خوش اخلاقی، آداب و اطوار، بہت سارے معنی ہم اس کے لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح غازہ کے معنی سرخی، پاؤڈر۔ اور یہاں مراد یہ جو پیارے بچوں اسی شعر کا جو دوسرا مصرع ہے، یعنی اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ ہونے سے یہاں شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہاں شاعر کی مراد نئی تہذیب سے متاثر نہ ہونا، یعنی نئی اس چہرے پر
نئی تہذیب کا غازہ نہ ہونا سے مراد ہے نئی تہذیب سے متاثر نہ ہونا۔ تو ارشد صاحبائی نے اس شعر میں اپنے محبوب کی محبت کو، اس کی الفت کو پاکیزہ اور اصلی قرار دیا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی محبت پاکیزہ تھی، اس کے چہرے پر سادگی اور معصومیت نمایاں تھی، یعنی کہ اس کو جو حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو وہ اس کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید سنوارنے کے لیے مختلف قسم کی کریمز کا استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا جو محبوب تھا نا، تو اس کی جو محبت تھی، الفت تھی، وہ پاکیزہ تھی، اس لیے اس کا چہرہ سادگی سے بھرا پڑا تھا، اس کے چہرے پر معصومیت ظاہر ہوتی تھی۔ شاعر کے بقول اس کی محبت سچی تھی اور یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ ایک اور شعر، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ پیارے بچوں، اس آخری شعر میں یعنی مقطع میں شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی زبردست تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں جو ہے نا، ان میں جھیل جیسی وسعت پائی جاتی ہیں، یعنی میرے محبوب کی آنکھیں اتنی پرکشش ہیں کہ جو بھی ان کی طرف دیکھتا ہے، جو بھی ان کی طرف نظر کرتا ہے، تو وہ ان میں ڈوب جاتا ہے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں جھیل سی گہرائی ہے، اور اگر کوئی ان میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میرے دوست کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میرے محبوب کی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والے کی اپنی غلطی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس سے آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کے آنکھوں کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے۔ تو اگر کوئی اس میرے محبوب پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس میں میرے عاشق کا کوئی قصور، اس میں میری معشوق کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ انہی کی غلطی جو میرے محبوب کے آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ایک اور غزل ہے، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہر رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ ارشد صاحبائی نے اپنی زندگی اور مصیبتوں کی ایک داستان قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی غزل کے مطلب میں شاعر ارشد صاحبائی نے اپنی زندگی کو دکھوں اور مصیبتوں کی ایک کہانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری زندگی دکھوں اور مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ شاعر کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی کسی غریب کی بد دعا جیسی ہے، مفلس یعنی غریب کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اسی طرح سے جینا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں ہم سزا کے ہی حقدار ہیں، چلیے ہم ہر حال میں سزا ہی کاٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی کسی مفلس کی بد دعا جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اسی طرح سے جینا چاہتا ہے۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے، تو خدا کو تو وقت کا خدا ہی سے۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کے غرور اور گھمنڈ کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسان پیدائش سے جوانی تک کئی مراحل سے گزرتا ہے، اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نمرود اور فرعون کی طرح خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اس کا پیدا کرنے والا اور پالن ہار اور زندگی دینے والا فقط اللہ ہے۔ جب وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے، پھر ایک اور شعر، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یعنی محبوب حقیقی اللہ کی نظر کا اندازہ گرچہ مجھ پر کچھ اور ہی ہے، لیکن میرے لیے یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے،
اللہ تعالیٰ مجھ سے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے سلاتا ہے، مجھے ہر طرح کا سکھ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہر طرح کی خوشی پہنچاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھ جیسے نادان انسان پر آپ کی توجہ ہے، آپ کی نظم آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اگرچہ تیری نگاہ کا یا تیری نظر کا انداز وہ کچھ اور ہی ہے، لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بہترین اور بڑی دولت ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح، تحلیل بمعنی حل ہو جانا، کھل جانا یا حصہ بن جانا۔ اس آخری شعر میں عرش شہبہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب حقیقی سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میری روح اور جان میں سرایت کر چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر وہ مجھ سے دور ہے، لیکن اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے بہت قریب ہے۔ یعنی اپنے آپ کو جو شاعر ہے وہ خوش قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ بظاہر وہ مجھ سے بہت دور ہے، یعنی کہ اگرچہ اللہ مجھ سے بہت دور ہے لیکن اس کی نشانیوں کو میں دیکھ پاتا ہوں، اس کی چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ باقی وسلام۔